الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بلغ الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ عز و جل کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، باشعوریت والی زندگی عطا فرمائی، اور رب تعالیٰ نے ہم سب کو عمر کے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا انعام، اس کا کرم اور اس کی نوازش کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 مہینے پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے دست دراز ہوا کرتے تھے اور اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہم رجب اور شعبان پوچھ کر کے رمضان تک ہماری عمروں تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا، اوروں سے نہیں کہا، کسی اور طبقے سے نہیں کہا، کسی اور حضرات سے نہیں کہا، برادران وطن سے نہیں کہا، اللہ نے واضح انداز سے ایمان والوں کو قرآن میں صاف فرمایا، اے ایمان والوں۔ اور جب اللہ ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بہت محبت بھرے انداز سے اور شفقت بھرے انداز سے اور خیر والے انداز سے اور اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا لقب، مومن کے الفاظ، مومن کے تلفظ اور مومن کی صفت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایمان والوں جنہوں نے مجھے مان رکھا ہے، اور ایمان والوں جو مجھے رب کہتا ہے، وہ ایمان والوں جو اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ کہتا ہے، وہ ایمان والوں جو اللہ کے رسول کو رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم پر کوئی ظلم کر دیا ہو، ایسا نہیں کہ تم پر کوئی بھار رکھ دیا ہو، ایسا نہیں کہ تم پر بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہ
یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے، روزوں کے توسط سے، روزوں کے برکات سے، روزوں کے ذرائع سے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے والا بندہ بن جائے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنے والا بندہ ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو جائے۔ اللہ ان روزوں کے ذریعے سے امت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے روزوں کے احساسات سے غربت والے حالات جو بندے پر آ رہے ہوں، تو پورے مہینے کا جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اپنے بھوک کی حالت کے اندر، پیاس کی حالت کے اندر، فقر فاقے کی حالت کے اندر صبح سے لے کے شام تک منہ میں کچھ نہیں ڈالنا، اور تنگ دستی کی حالت میں صبح سے لے کے شام تک وقت کا گزار لینا، اس بات سے احساس بندے کو دلاتا ہے رب تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بندے کو احساس دلا کر کے ایسے بندوں پر اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کروانا چاہتا ہے کہ میرے ان بندوں میں کوئی بندہ غریب تو نہیں ہے، تاکہ تم کو احساس ہو جائے، میرے بندوں میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، تاکہ تم کو احساس ہو جائے، میرے بندوں میں کوئی بندہ پیاسا تو نہیں ہے، تاکہ تم کو احساس ہو جائے، میرے بندوں میں کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں۔ ان روزوں کے ذریعے سے تم کو احساس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے توسط سے امت کے اندر احساس دلانا چاہتا ہے۔ تمام فضائل اپنے مقام پر ہے، تمام نعمتیں، رحمتیں، وسعتیں، برکتیں، راحتیں، لذتیں، یہ سب اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان مقام سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ان افراد کو جو روزہ رکھ رہے ہوں، امت کے ان بندوں کو جو روزہ رکھ کر کے اپنے ان بندوں کا احساس محسوس کرنے میں کہ میں اگر صبح سے شام تک بھوکا ہوں، وہ گھر کا کیا حال ہوگا جن کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں گے، میں صبح سے بھوکا ہوں، ان گھر کا کیا حال ہوگا جن کے گھروں میں کھانے کے دانے نہیں ہیں، میں صبح سے شام تک بھوکا ہوں، ان گھروں کا کیا حال ہوگا جن کے یہاں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان گھروں کا کیا حال ہوگا جن کے گھروں میں مرد نہیں ہوتا، ان گھروں کا کیا حال ہوگا۔ آج میں نے صبح سحری کی، شام تک روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد صبح سے شام تک بھوک اور پیاس سے میرا بدن نڈھال ہونے لگ چکا۔ میں نے محسوس کیا روزہ کیا ہے، میں نے محسوس کیا بھوک کیا ہے، میں نے محسوس کیا پیاس کیا ہے، میں نے محسوس کیا بھوک مری کا عالم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھوک کے احساسات کو امت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر اعمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نواز رکھا ہے، ان غریبوں پر نظر مارو، ان بے سہاروں پر نظر مارو، ان بیچاروں پر نظر مارو، ان مفلوجوں پر نظر مارو، ان مجبوروں پر نظر مارو جو محتاج ہیں ہمارے مالوں کے، ہمارے کاوشوں کے، ہمارے فکروں کے، اور ہمارے زر و زیورات کے وہ احباب جو جن کے یہاں کمانے والا، کبھی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیاں موجود ہیں، بھائی نہیں ہے، گھر کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ہم محسوس کریں کہ صبح سے شام تک اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے، جن کے گھر کھانے کے دانے نہیں ہو ان کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا ان روزوں کے توسط سے، ان روزوں کے برکات سے، ان روزوں کے ذریعے سے غم خواری کا پہچاننا، امت کے درد اور کڑن کو جاننا، امت کی فکروں کو سمجھنا، امت کے ان گھروں کے حالات کو جاننا کہ آج اگر ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارا حال یہ ہے، جن کے گھروں میں کچھ نہیں ان کا حال کیا ہوگا، ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ تمام روزوں کی برکتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر ہے کہ اس کا 10 گنا ملنا ہے، ایک کا 70 گنا ملنا ہے، فرض 70 فرضوں پر ہے، نوافل فرضوں میں ہے، یہ سارے کے سارے درجات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن روزوں کے ان احساسات کو سمجھ کر کے امت کی بڑھانوں کو محسوس کرنا، امت کے دردوں کو محسوس کرنا، امت کی غربت کو محسوس کرنا، امت کے حالات کو سمجھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا شہر رمضان اولہ رحمہ
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے 3 قصے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبانی کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ تمام رحمتیں جو ہم نے محسوس کی ہیں، تمام آلات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، زرزیورات کے اعتبار سے، زندگانی کے اعتبار سے، صحت مندی کے اعتبار سے، اپنی توانائی کے اعتبار سے، جتنے بندے جو محسوس کر رہا تھا اول الرحمہ، درمیان کا جو عشرہ گزرا ہے، فرمایا اوسطہ مغفرہ، ہر بندہ گنہگار ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ایسا کوئی نہیں ہے جو خطا نہیں کرتا، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہر انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیوں سے سرزد ہوتی ہے۔ جس انسان سے غلطی نہیں ہو فرمایا وہ انسان نہیں ہے، جس انسان سے خطا نہیں ہو فرمایا وہ انسان نہیں ہے۔ جب بندہ غلطی کر رہا ہے، نسیان کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور نسیان کی صفت میں ملوث ہے اور نسیان انسان سے بنا ہوا ہے تو بندے سے غلطی سرزد ہوگی، اور جب بندے سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پورے سال بندہ اپنے اعتبار سے اللہ کے سامنے جستجو اور اعلان خداوندی کے اعتبار سے بندہ اپنے ڈیمانڈ کو کرتا ہے، لیکن درمیان کا عشرہ اللہ عرش سے آواز لگاتا ہے، ہے کوئی میرا بندہ جس نے گناہ کیا ہو، جس کی غلطی کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو اپنی غلطی کا احساس کر لے میں اس کے گناہوں کو صاف کر دوں۔ فرمایا اوسطہ مغفرہ، ہم تمام گناہوں کو درمیان والے عشرے کے اندر فرمایا معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کر چکا ہے۔ یہ اخیر کا عشرہ چل رہا ہے، اخیر کے عشرے کی اخیر کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا وآخرہ عتق من النیران، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اخیر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ ہمارے تمہارے والدین میں، خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں، برادری میں، وطن میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ساتھ گزشتہ سال جو احباب رمضان کے مہینوں میں ہمارے قریب میں کھڑے ہونے والے تھے، آج وہ ہم سے غائب ہیں، آج وہ مرو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہیں۔ ہم ان کو بلانا چاہیں تو نہیں آ سکتے، ہم پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا ایسا وقت ہمارا بھی آنا ہے، اور جو ہم سے گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے احباب فرمایا وآخرہ عتق من النیران، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ فرمایا ہر بندہ گنہگار ہے اور اللہ سے معافی تلافی کرتا رہے، اور اخیر کے عشرے کے اندر گزرے ہوئے تمام احباب کے لیے جو ہمارے کنبے قبیلے خاندان ماں باپ کے گزر چکے ہیں، کسی کا باپ جا چکا ہے، کسی کی ماں جا چکی ہے، کسی کے دونوں جا چکے ہیں، کسی کا رخت جگر نور نظر اس کے کندھے پر سوار ہو کر مرو مٹی کے نیچے دب چکا ہے۔ فرمایا بیٹا بھی گیا ہے، بیٹیاں بھی گئی ہیں، ماں بھی گئی ہے، باپ بھی گیا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم ان کے لیے دعائیں بخشش کریں، دعائیں مغفرت کریں، جنت سے چھٹکارے کی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی اس لیے عشروں کو تقسیم کیا ہے کہ آخر کے عشرے کے اندر پہلے عشرے میں رحمت والے معاملات میں زندگی کو لگایا ہے، درمیان والے عشرے میں اپنی زندگی کو صاف کر لیا ہے، گناہوں سے پاک کر لیا ہے، معافی تلافی ہو چکی ہے۔ اب آخر کا عشرہ چل رہا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے جانے والی امتیں و افراد و نسلوں کے لیے جو ان سے دور ہو چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ ہاں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ خبرگیری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا دھیان رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے گھر کے حالات، فرمایا بغیر سحری کیے ہوئے روزہ کیا، حسنین نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی ہیں، جنت کی حوروں اور جنت کی حوروں کے سردار ہیں، وہ یوں فرماتی ہیں جب روزہ رکھا گیا گھر میں فقر فاتح ہیں،
تنگ دستی ہے، بغیر سحری کیے ہوئے روزہ ہے۔ شام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہیں سے داڑھی اور مزدوری اور محنت کر کے تھوڑا سا جو اور آٹا لے کر کے آتے ہیں، اور جو اور آٹا لانے کے بعد میں اس کی جب روٹی بنائی جاتی ہے، 4 روٹی تیار ہوتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک روٹی علی کو دیتی ہے، ایک روٹی حسن کو دیتی ہے، ایک روٹی حسین کو دیتی ہے، اور ایک روٹی اپنے سامنے رکھتی ہے۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے اندر حضرت علی نے ایک روٹی کھائی، حضرت حسن نے ایک روٹی کھائی، حضرت حسین نے ایک روٹی کھائی۔ اخیر میں جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر آیا، اس روٹی کو دیکھا، ایک روٹی ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک آدھا ٹکڑا خود نے کھایا اور آدھے ٹکڑے کو اپنے اوڑھنی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھنا شروع کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں 3 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، میں جانتا ہوں 3 دن سے تم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، میں جانتا ہوں 3 دن سے بغیر افطار کے تم رہ رہی ہو، لیکن یہ ایک روٹی 3 دن کے بعد ہم کو میسر ہوئی ہے، اس کے بعد بھی تم آدھی روٹی کھا رہی ہو اور آدھی روٹی بچا کر رکھتی ہو۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس آدھی روٹی کے ٹکڑے کو دیکھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو 3 دن کے اندر یہ روٹی کا ٹکڑا مل چکا ہے، تمہیں نہیں معلوم اے علی، تم نہیں جانتے میرے محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا، کتنا وقت ہو چکا ہوگا، کیسا ان کے گھر کا چولہا جلا ہوگا یا نہیں جلا ہوگا۔ فرمایا میں آدھی روٹی لے کر کے نکلتی ہوں، میرے ابا جان آقا نمدار کے دروازے پر پہنچوں گی اور آپ کو یہ آدھی روٹی ان کو کھلاؤں گی۔ فاطمہ الزہرا پہنچتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس تک پہنچ کر کنڈلی کو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری لفظ جگر کھڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اے فاطمہ کیا بات ہے، مغرب کا وقت ہے، افطار ہو چکا ہے، اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ابو جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اندر تو چلیے۔ اندر لے کے گئے، دوپٹے کے دوسرے کونے سے اپنے سہلاتے ہوئے ہاتھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دوپٹے سے چہرے کو صاف کیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دسترخوان لگایا گیا۔ وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا جو فاطمہ الزہرا لے کر کے گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا اور فرمایا رسول اللہ 3 دن کے بعد میں علی کو دہاڑی ملی تھی جس کے عوض میں تھوڑا سا آٹا میسر ہوا تھا، 4 روٹی نصیب ہوئی، آدھی روٹی میں نے کھائی ہے، آدھی روٹی آپ کے لیے میں لے کر کے آئی ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ فرمایا اے فاطمہ 7 دن ہو چکے ہیں، 7 دن کا وقفہ ہو چکا ہے، 7 دن کا عرصہ ہو چکا ہے، 7 دن کا ٹائم ہو چکا ہے، بعض روایت میں 4 دن کا ٹائم ہے۔ فرمایا اس 7 دن کے وقت کے اندر میرے پیٹ میں رائی بتانا نہیں گیا ہے، آج اچھا ہوا تم آدھی روٹی لے کر کے آ گئی، ورنہ صبح میرے کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ ان روزوں سے ہمیں احساس لینا ہے کہ ہم صبح سے شام تک اگر روزہ رکھ رہے ہیں، ان گھروں کے حال کیا ہوں گے جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، 300 صحابہ اکرام تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہودی شخص آتا ہے، بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، ناتوا ہے، لکڑی کے سہارے سے چل کر آتا ہے، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کنڈیشن بڑی خراب ہے اور کٹر یہودی ہے، منافق ہے، مشرک ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا انت محمد، تم محمد ہو، تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو، تم محمد ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا ایک بات یاد رکھو، نہ تو آپ کے دین کو قبول کروں گا، نہ آپ کے ایمان کو قبول کروں گا، نہ آپ کے شریعت کو قبول کروں گا، نہ آپ کے اسلام کو قبول کروں گا، نہ آپ کے رب
نہ آپ کو مانوں گا، نہ آپ کا تابع ہوں گا، نہ آپ کے صحابہ پر عمل کروں گا۔ فرمایا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اس دور کا جو نبی ہوگا وہ بڑا سخی ہوگا، اس دور کا جو نبی ہوگا وہ بڑا خیر خواہ ہوگا، اس دور کا جو نبی ہوگا وہ بڑا غمخوار ہوگا، اس دور کا جو نبی ہوگا وہ امت کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے والا ہوگا، اس دور کا جو نبی ہوگا وہ غمخواری کے لائن کو پکڑنے والا ہوگا۔ تم نبی ہو، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں سائل ہوں اور میں مجبور ہوں، میری سواری کا انتظام نہیں ہے، مجھے دور کا سفر کرنا ہے۔ اگر تم محمد ہو اور اللہ کے نبی ہو تو میں تمہاری ساری شرطیں منظور نہیں کرتے ہوئے بھی آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دو۔ کون کر رہا ہے؟ یہودی ہے، بے ایمان ہے، شرط لگا رہا ہے، شرط لگا رہا ہے کہ مجھے تمہارا کوئی دھرم، کوئی ایمان، کوئی اسلام، کوئی قرآن اور کوئی اللہ اور نعوذ باللہ کوئی نبی، مجھے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم تشریف فرما تھے، 300 صحابہ کرام کا جمع غفیر مجمع لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، او صحابہ کی جماعت، کیا تم میں کوئی بندہ ہے جس کے پاس سواری ہو اور اس بندے کے سواری کا انتظام کر دے؟ فوراً ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے۔ ابھی اللہ کے نبی کے الفاظ پورے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی کے الفاظ پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ صحابی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا کوئی اور نمبر لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور سبقت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی اور لبیک کہنے والا ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد، یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ میں نے اللہ کے نام پر اس کو دے دیا، اللہ کے نبی ایک اونٹ میں نے اس کو دے دیا۔ یہودی ہے، ایمان والا نہیں بھائی، غیر ہے، اس کا سینہ اور بدلے کا سوال ہی نہیں، لیکن فرمان نبی تھا۔ صحابی کھڑے ہوئے، اونٹ دوڑتے ہوئے گئے، ایک اونٹ جو اچھا تھا، فربا تھا، موٹا تھا، تندرست تھا، اس اونٹ کو لے کر کے آئے، ان بڑے میاں کے حوالے کیا اور کہا کہ بھائی یہ اونٹ لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں تمہاری سواری کا انتظام ہو گیا۔ اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور پکڑ کر کے باہر گیا اور جا کر کسی درخت سے باندھ دیا اور باندھ کر پھر پلٹ کر کے آیا، اور پلٹنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ سواری کا انتظام تو آپ نے کروا دیا ہے، لیکن یاد رہے میرے کپڑے پھٹے ہیں، میرا حال بڑا خراب ہے، بڑا گندا کنڈیشن ہے اور کپڑے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں درخواست اور کرتا ہوں کہ میرے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس یہودی کی ڈیمانڈ پر اللہ کے نبی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی اس کی ڈیمانڈ تھی اور اللہ کے نبی نے بھی جو ہے اخلاق صاحب کہا تھا۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے کا ڈھیر ہے، میں دو تین جوڑ کپڑے لے کر کے آتا ہوں۔ فوراً دوڑتے ہوئے گئے، 2-3-4 جوڑ کپڑے لائے، گٹھڑی باندھی اور باندھ کر اس یہودی بوڑھے آدمی کے حوالے کر دی۔ فرمایا اس یہودی کو کپڑے کی گٹھڑی دی، اونٹ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا اور کہا کہ بھائی جاؤ تمہارا دونوں انتظام ہو گیا۔ اس نے اونٹ پکڑا، گٹھڑی پکڑی، دونوں کو باندھ دیا، رکھ دیا، پھر پلٹ کر کے آیا اور آنے کے بعد میں کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا نہیں ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، 300 صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں او بھائی کسی کے کھانے کا انتظام ہو، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، یہ یہودی میرا مہمان ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ 300 صحابہ اکرام میں کسی کی نظر اوپر نہیں اٹھ رہی تھی، ہر صحابی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے تھے، ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج میرے محبوب کا فرمان ہے، ہر صحابی سوچ رہا تھا
آج میرے محبوب کی زبان خالی نہ ہو جائے، آج اللہ کے نبی کی زبان خالی نہ ہو جائے۔ 300 صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر کسی صحابی کے گھر میں کھانا نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ کے نبی دوبارہ پوچھتے ہیں، وہ بھائی کسی کے کھانے کا انتظام ہو، یہ میرا مہمان ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ فرمایا دوبارہ کوئی صحابی کھڑے، تیسری بار پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ فرمایا یہ میرا مہمان ہے، کھانے کا متمنی ہے، کھانے کا طلبگار ہے، یہ بھوک سے نگہار ہے، یہ بھوک مری سے پریشان ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اور 300 صحابہ کی جماعت کے افراد کے لوگوں، تمہارے گھروں میں اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے اس مہمان کا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے کھانے کا انتظام کر دو۔ سارے کے سارے صحابہ چیخ مار کر رو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ان بڑے میاں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہا چلو میں تمہیں ایسے دروازے کے پاس لے کر کے جاؤں گا جس دروازے سے کوئی بندہ خالی نہیں آیا ہے آتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا ہے اور مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، کسی کے مکان پر جاتے ہیں، دعوت کو پھیلا رہے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ ہو اللہ کے نبی کا مہمان ہے، کسی کے گھر میں کچھ ہو اللہ کے نبی کا مہمان ہے۔ یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، آپ کا حجرہ مبارک، آپ کا دروازہ آ چکا۔ حضرت سلمان فارسی نے فاطمہ الزہرا کے دروازے کی کنڈلی کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا قاصد رسول ہوں، سلمان فارسی ہوں، اللہ کے نبی کے مہمان کو لایا ہوں، یہ بھوکا آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے مہمان کو کھلانے کے لیے تمام صحابہ کرام سے درخواست کی ہے، کسی صحابی کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اے فاطمہ اگر تمہارے گھر میں کھانے کا کچھ سامان ہو، اس بندے کو مہمان نوازی کی شکل میں، مہمان نوازی کے طور پر اے فاطمہ کھانا کھلا دیجئے۔ فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا کہ جو نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہو وہ بیٹی کے گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام برتنوں کو کھنگالا، تمام ساز و سامان کو دیکھا، تمام برتنوں کو دیکھ لیا، ہر برتن خالی پڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا اے سلمان ذرا سائڈ سے کھڑے ہو جاؤ، میں اپنی ذات سے میرے محبوب کی، میرے والد محترم کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گی۔ فرمایا میرے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس کو لے جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، اس دوپٹے کو بیچ دینا، اس دوپٹے کو رہن رکھ دینا، اور رہن رکھنے کے بعد میں میرے محبوب کا مہمان اس کے لیے وہ توشہ لے کر کے آ جانا تاکہ میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں۔ اور سلمان فارسی کو سائڈ سے رکھا گیا اور فاطمہ الزہرا نے اپنے سر کے دوپٹے کو نکالا اور نکال کر سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا، کہا مارکیٹ میں لے جاؤ اور وہاں ایک شمعون نامی یہودی ہوگا جو بڑا مالدار ہے، دوپٹوں کو رہن رکھتا ہے، دوپٹوں کو خریدتا ہے، کپڑوں کو خریدتا ہے، زر زیورات کو خریدتا ہے، مال و زر کو رکھتا ہے، توشہ رکھتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس جانا، دوپٹے کی حقیقت کو بتا دینا اور وہاں سے جو ساز و سامان ملے اس سامان کو لے کر کے آ جانا۔ سلمان فارسی پہنچتے ہیں، سلمان فارسی پہنچتے ہیں، دوپٹہ ہاتھ میں ہے، محبوب کبریا کی لخت جگر ہے، لخت جگر فاطمہ الزہرا ہے جو جنت کی حوروں کی سردارن ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان کو پھاڑ کر زمین کو سونے کی بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے زمین کو پورا چاندی اور ہیرے اور جواہرات کو بنا دے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاطمہ الزہرا کے لیے ہی فرمایا تھا کہ ذرا مسلح اٹھا کر دیکھ، پورے مسلح کے نیچے ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے، لیکن جب وقت مہمان کی آتی ہے اور حالات جب آتے ہیں تو فرمایا فاطمہ الزہرا سر کے دوپٹے کو اٹھا کر اس مہمان، یہودی مہمان ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ غیر ہے، ایمان والا نہیں ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے، بوڑھا ہے، طاقتور نہیں ہے۔ فرمایا اس بندے کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی اپنے دوپٹے کو سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا اور کہا شمعون نامی یہودی کے پاس لے جاؤ اور جا کر اس کو بیچ دینا یا رہن رکھ دینا۔ جب یہ سلمان فارسی دوپٹہ لے کر نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزر ہوتا ہے، ہر گلی اس دوپٹے کو دیکھ رہی تھی، جس دوپٹے کا حال یہ تھا کہ آسمان میں پردہ کیا کرتا تھا، جس دوپٹے کا حال یہ تھا کہ زمین میں
पर्दा किया करती थी, जिस दुपट्टे का हाल ये था कि गली कूचे भी उनका पर्दा किया करते थे, जिस दुपट्टे का हाल ये था कि हर चीज आपसे शर्माया करती थी, उस दुपट्टे को सलमान फारसी लेकर उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और शमून के हाथ में दुपट्टा देते हैं और फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये दुपट्टा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का दुपट्टा है, इस दुपट्टे को मैं बेचने के लिए आया हूँ, ये दुपट्टा ले लीजिए, इसके एवज में खाने पीने का कोशा जमा कर दीजिए, खाने पीने का कोशा दे दीजिए, ताकि इसके जरिए से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक यहूदी मेहमान आया हुआ है जिसके खाने का इंतजाम करना है। फरमाया वो शमऊन नामी यहूदी ने उस दुपट्टे को देखा, अंदर दाखिल हुआ, किताब खोली, रोते हुए बाहर आया, फिर दुपट्टे को देखा, फिर अंदर गया, फिर किताब खोली, फिर रोते हुए बाहर आया, फिर दोबारा दुपट्टे को देखा, अंदर गया, किताबें खोली, रोते हुए बाहर आता है। सलमान फारसी कहते भाई क्या बात है, तू रो रहा है, हमें तोशा दे दीजिए, मेरे महबूब का मेहमान भूखा बैठा हुआ है, मेरे महबूब का मेहमान प्यासा बैठा हुआ है, उसके लिए खाने का इंतजाम करना है। फरमाया ए सलमान फारसी, मैं तौरात का और बनी इसराइल की किताबों का आलिम हूँ, मैंने किताबें पढ़ी है और मेरे पास तौरात तो साफ लिखा हुआ है, आखिर वक्त के अंदर एक नबी आएंगे, जिस नबी का एक यहूदी मेहमान होगा, उस मेहमान की मेहमान नवाजी करने के लिए नबी की बेटी अपने सर के दुपट्टे को अल्लाह के लिए खर्च कर देगी, बेच देगी, और वो दुपट्टा किसी यहूदी के यहाँ ले रखा जाएगा या बेचा जाएगा। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि वो मलऊन और मरदूद यहूदी में मिला हूँ जिसके घर में अल्लाह के नबी के बेटी का दुपट्टा आ रहा है। फरमाया है सलमान, ये दुपट्टा भी पकड़िए और ये तोशा भी पकड़िए और मुझे अल्लाह के नबी के दरवाजे पर लेकर के चलिए, मैं कलमा पढ़ने वाला हो जाऊं और मैं ईमान लेकर के आ जाऊं, कब्र इसके कहीं मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। क्या हमखारी थी, क्या हमदर्दी थी, हम क्या हमदर्दी करने वाले हैं। दुपट्टा भी मिला, तोशा भी मिला, शमऊन ईमान भी लेकर के आए और आने के बाद में बूढ़े मियाँ के पास जब पहुंचते हैं, बूढ़े मियाँ देखते हैं कि शमऊन यहूदी जो मालिक और सरबराह है और पैसे वाला है, उमरा है और बहुत ज़रूरत का मालिक है, अगर वो दुपट्टे की हकीकत को समझते हुए ईमान में दाखिल हो रहा है तो फरमाया मुझसे बड़ा ज़लील कौन होगा कि मैं ईमान में दाखिल ना हो जाऊं। फरमाया वो बूढ़ा यहूदी भी उठने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे आप अपने सीने से लगा लीजिए, ए अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपने गले से लगा लीजिए, मैं मुसलमान होता हूँ, मैंने जो शर्त आपसे लगाई थी वो सारी की सारी शर्तें मैं खत्म करता हूँ। ए अल्लाह के नबी आप मुझे इस दार फानी से निकाल कर दार हकीकत की तरफ जो सही रुख है, सही लाइन पर पहुंचने वाली लाइन है, हमें वहां तक लेकर के जाइए। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सीने से लगाया, उसने कलमा पढ़ा और तारीख में रिवायतों में बात साबित है कि कलमा पढ़ने के बाद उसकी फौत हो चुकी। क्या मेहमान नवाजी की है, क्या हमदर्दी और गमखारी को समझा है। ये रमजान इसीलिए है कि हम गमखारी को समझे, हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की दर्द को समझे, एक दूसरे के एहसास को समझे। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी है, एक 8 साल बच्चा है, उसकी एक माँ बहुत गरीब है, सर का दुपट्टा फट रहा है, ओढ़नी फट चुकी है और अब घर में कुछ नहीं है, उसका चचा बड़ा मालदार है, वो बेटा वो 8 साल यहूदी है, वो उसकी माँ भी यहूदी है, वो यूं कहता है ए अम्मा जान मेरे चचा बड़ा मालदार है, मेरे चचे बड़ा पैसे वाला है, वो बड़ा सर ज़ेवरात वाला है, बड़ी कोठी वाला है, बड़ा बैंक बैलेंस वाला है, ए अम्मा जान आपके सर का दुपट्टा फट रहा है, आपकी इज्जत पामाल हो रही है, आपके बाल दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओढ़नी छिन चुकी है, बहुत सारे छेद हो चुके हैं, लोग आपकी तौहीन कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं,
اے اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے چچا کے وہاں جاؤں اور جا کر صرف دوپٹہ لے کر کے آ جاؤں، ایک چادر لے کر کے آ جاؤں تاکہ آپ کے سر پہ ڈھانپ دو۔ ماں نے منع کیا، تمہارے چچا کا مزاج بڑا سخت ہے، وہ خرچ نہیں کرتے، وہ نہیں دیتے، وہ غریبوں کو نہیں دیکھتے، وہ بے سہاروں کو نہیں دیکھتے، وہ یتیموں کو نہیں دیکھتے، وہ بیواؤں کو نہیں دیکھتے، وہ اور لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا بچہ ضد پر اڑا رہا، ماں منع کرتی رہی، بچہ ضد پر اڑا رہا، آخر میں ماں نے کہا جا اگر تجھے دے تو لے کر کے آ جا۔ وہ بچہ جاتا ہے اپنے چچا کے پاس میں، مالدار لوگوں کے پاس میں بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کے چچا کے پاس بھیڑ لگی تھی۔ وہ بچہ دور بہت دیر تک دروازے پر کھڑا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ چچا جان میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے مال نہیں چاہتا، میں آپ سے زر نہیں چاہتا، میں آپ سے پیسہ نہیں چاہتا، میں آپ سے غلہ نہیں چاہتا، میں آپ سے بیلنس نہیں چاہتا۔ اے چچا جان میری ماں کے دوپٹہ پھٹ چکا ہے، اس کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ اے چچا جان میری ماں کے دوپٹے کی چھلنی ہو چکی ہے، چھید ہو چکے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے میری ماں کے سر کو ڈھکنے کے لیے صرف ایک چادر کا انتظام کر دے رہے، اپنے گھر میں کوئی پرانی چادر ہو وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کے سر پہ ڈھانپ دوں اور میری ماں کی عزت بچ جائے۔ چچا نے جب سنا قریب بلایا، بہت مارا، اس کے جو کپڑے بچے نے پہن رکھے تھے وہ بھی پھاڑ دیے اور بچے کو خون سے لہولہان کر دیا اور مار کر بھگا دیا اور یوں کہا تیری ماں کی عزت جا رہی ہو یا تیری ماں کی دہلیز سے موت جا رہی ہو دوبارہ میرے دروازے پر نہ آنا۔ بچے کو مار کر کے بھگایا، وہ بچہ بھڑکتا ہوا 8 سالہ معصوم سا بچہ روتا ہوا وہاں سے نکل کر آتا ہے اور چیختا ہوا، خون سے بدن لبریز ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھر چکے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ راستے میں ایک راہگیر نے دیکھا، فرمایا بیٹے کیوں روتے ہو، یہ خون کیسا ہے، یہ کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں؟ اس بچے نے کہا میں اس لیے گیا تھا کہ میری ماں کی چادر، میری ماں کا دوپٹہ، میری ماں کی اوڑھنی پھٹ چکی ہے، میں میرے چچا کے پاس کپڑا لینے کے لیے گیا تھا، میری ماں کے کپڑے کے لیے میرے چچا نے منع کیا، مارا اور میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور کہا دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جو راستے میں ملا تھا کہ تیرے چچا نے منع کر دیا ہے، ایک دروازہ تجھے بتاتا ہوں، اگر تو وہاں پہنچ جائے گا تو تجھے اس دروازے سے تیری ماں کا دوپٹہ مل جائے گا، اس دروازے سے تیری ماں کی چادر مل جائے گی، اس دروازے سے تیری ماں کے سر کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا مل جائے گا۔ فرمایا مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر محمد نام ایک شخص ہے جو پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی آواز لگاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، صحابہ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو وہاں چلا جا اپنی کیفیت کو بیان کر دینا، وہاں تجھے تیری ماں کے سر کو ڈھکنے کے لیے کپڑا میسر ہو جائے گا۔ فرمایا وہ بچہ پہلے تو روتے ہوئے ماں کی خدمت میں گیا، ماں نے جیسے ہی دیکھا میرا لال خون سے لبریز ہے، میرے لال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرا لال میرے کپڑے کے لیے گیا تھا آج اس کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، میرا لال میری عزت کو بچانے کے لیے گیا تھا آج اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرا لال میری عزت کو بچانے کے لیے 8 سالہ معصوم بچہ سر کے دوپٹے کو ڈھانپنے کے لیے، ماں کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے چچا کے پاس جب پہنچتا ہے اور چچا مار کر اس کو بھگاتے ہیں، ماں کا کلیجہ دہل جاتا ہے، نکل کر باہر آتا ہے، فوراً ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرا لالے میں نے منع کیا تھا۔ بیٹا روتے روتے پھر کہتا ہے اے اماں جان چچا نے منع کیا تو کیا ہوا، ایک دروازے کا پتہ لگا ہے لیکن وہ کوئی نبی ہے، وہ محمد نام کے بندے ہیں اور وہاں وہ جہاں جو بندہ پہنچتا ہے وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ ماں نے بیٹے کی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے زور سے تماچا لگایا اور یوں کہا اے بیٹے تجھے معلوم ہے وہ دھرم کا پریورتن کروانے والا ہے، تجھے معلوم ہے وہ ہمارے خداؤں کے خلاف کام کرنے والا ہے، تجھے معلوم ہے وہ جادوگر ہے، تجھے معلوم ہے وہ ساحر ہے، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا اے اماں جان میں جاؤں گا
اور جا کر کے سارے شرائط رکھوں گا، اگر میری شرط پر وہ کھڑے اتریں گے تو میں دوپٹے کی ڈیمانڈ کروں گا، اور اگر وہ شرط پر کھڑے نہیں اترتے ہیں میں پلٹ کر واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے اجازت دی، وہ دوڑتا ہوا بچہ 8 سالہ اسی کیفیت کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے جاتا ہے، بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، کہیں ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں عمر فاروق ہے، کہیں عثمان غنی ہے، کہیں علی مرتضیٰ۔ فرمایا صحابہ کا جمع غفیر مجمع بیٹھا ہوا ہے، بچے کو نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ انت محمد، تم نے محمد کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے قریب بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی بات میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا، دوسری بات آپ کو نبی نہیں مانوں گا، آپ کے اللہ کو نہیں مانوں گا۔ فرمایا بیٹے بات کیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں فقر فاقے ہے، تنگدستی والا عالم ہے، اور میری ماں کا دوپٹہ بن چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے سر سے اولاد نہیں چاہیے، غلہ پیسہ کوڑی نہیں چاہیے، میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری ماں کے سر کے ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا میسر کر دیجئے تاکہ میری ماں کا سر ڈھک جائے اور ان کی عزت بچ جائے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، فوراً کھڑے ہوئے، اس زورہ یتیم نے ایک یتیم بچے کو سینے سے لگایا اور یہ کہا میں بھی یتیم تھا، میری ماں بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ فرمایا تو یتیم ہے، تیری ماں بیوہ ہے، جا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کالی کملی والے نے اس کالی کملی کو نکالا، اپنے اوپر سے چادر کو نکالا، اس معصوم بچے کے حوالے کیا اور کہا مجھے تیرا ایمان نہیں چاہیے، مجھے تیرا اسلام نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ تو نہ قبول کرے یا نہ کرے، جا تیری ماں کی عزت بچ جائے، جا تیری ماں کے اوڑھنی کو جا کر کے اس چادر کو ڈال دینا تاکہ تیری ماں کا سر ڈھک جائے۔ میرے محبوب نے یہودی عورت کے سر کو ڈھانکنے کے لیے اپنی کالی کملی کا انتخاب کرتے ہوئے اس معصوم بچے کے حوالے کیا۔ وہ معصوم بچہ چمٹتے ہوئے، چمکاتے ہوئے، سینے سے لگاتے ہوئے دوڑ لگا کر کے ماں کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا ماں میں نے شاید کوئی قبول نہیں کیا ہے، یہ چادر مجھے دی ہے، آپ اپنے سر پہ ڈھانک لیجئے۔ اللہ کے نبی کی دی ہوئی چادر ہو، اللہ کے نبی کے سر پہ لگی ہوئی چادر ہو، اللہ کے نبی کے سینے سے لگی ہوئی چادر ہو، ان کے سر پر ڈالی جا رہی ہو، اس وقت عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جیسی چادر ڈالتے ہیں وہ عورت، یہودی عورت یوں کہتی ہے اے میرے لخت جگر جس دروازے تک تو پہنچا ہے مجھے وہاں دروازہ دکھا دیجئے تاکہ میں بھی اس نبی کو دیکھ لوں، وہ سخی نبی کیسا ہے جو یہودیوں پر سخاوت کر رہا ہے۔ فرمایا ایمان لے کر کے آ گئی۔ ہم غمخواری کے مہینے کے آخر کے عشرے کے آخر کے حصے میں چل رہے ہیں، ہم غمخواری کو سمجھے، ہمدردی کو سمجھے، مہمان نوازیوں کو سمجھے، اپنے پڑوسیوں کو سمجھے، اپنے بھائیوں کو سمجھے، اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھے، ہم اداروں کو سمجھے، کہاں کیا ضرورت ہے، کون سی ہمارے چھوٹے بڑے ان زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ للہ اور ہمارے فطروں کے ذریعے سے ہمارے ضرورت مندوں کی ضرورت کون سی پوری ہو سکتی ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ وقت ہو چکا ہے، بات اور